صفر 8 ربیع الاول اوم شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام تمہیدی کلمات اسلامی تاریخ ایسے بے شمار عظیم ہستیوں سے مزین ہے جنہوں نے اپنی زندگی سے دین و دنیا دونوں میں رہنمائی کا سامان فراہم کیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ان مومنین میں سے تھے جن کی شخصیت علم تقو صبر اور وفاداری کی اعلیٰ مثال ہے۔ ان کی ولادت علم و حکمت ظالم مظالم کے سامنے ثابت قدمی اور بالاخر صفر 8 ربیع الاول کو ہونے والی شہادت مسلمانوں کے لیے ایک گہرا صدمہ تھی۔ یہ مضمون امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی، حالات، زمانہ، ان کی شہادت کے اسباب و اثرات اور ہمیں ان سے ملنے والے اسباق پر مشتمل ہے۔ ولادت اور ابتدائی زندگی امام حسن عسکری علیہ السلام 232 ہجری تقریباً 846 عیسوی کہ عشر و اعظم میں ولادت پائے۔ آپ کی نسبت وہ عسکری اس لیے پڑی کہ آپ کی زندگی کے اہم حصے عسکر سامرا شہر میں گزرے جو اس وقت عباسی دربار کا مرکزی مقام تھا۔ بچپن میں ہی اپنے والدین اور اسلاف سے عظیم علمی و اخلاقی وراثت حاصل کا امام عسکری علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کے مانند زہد، تقو اور عبادت میں مشہور تھے اور لوگوں کی روحانی رہنمائی کے ساتھ ساتھ فقہی اور کلامی مسائل میں بھی گہرائی رکھتے تھے۔ علمی خصوصیات اور روحانی مقام امام حسن عسکری علیہ السلام نے قرآنی تعلیمات، حدیث اور فقہ کے علاوہ اپنے زمانے کے علمی و فکری چیلنجز کا سامنا بھی کیا۔ اب کے واقعات، بیانات اور خطبات عوام و خواص میں مشہور تھے۔ اب کی سادگی و تقو نے لوگوں کے دل جیت لیا۔ امام کی مجالس میں علم و حکمت کی روشنی پھیلتی اور بہت سے طلباء و محبان نے اب سے فیض حاصل کیا۔ امام کی اخوت و محبت، مخلوق سے ہمدردی اور مظلوموں کے حقوق کے لیے کھڑے ہونے کی روایت بھی نمایاں تھی۔ اب کا معاشرتی رویہ، عام لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور حکمت میں بات چیت نے آپ کو عوام کے نزدیک محبوب بنایا۔ سامرا اور عباسی دربار کا پس منظر سامراک عسکر عباسی خلافت کا ایک اہم سیاسی مرکز تھا جہاں خلافائے عباسی نے اپنی بادشاہی کا زیادہ تر حصہ گزارے۔ عباس حکمرانوں کی حکمت عملی ریاستی کنٹرول مضبوط رکھنے اور اہل بیت اہلبت کی نفوذ کو محدود کرنے پر مشتمل تھی۔ اسی وجہ سے اہل بیت کے بعض اہل علم اور رہنماؤں کو نظر بند رکھا گیا، مالی پابندیوں اور سیاسی نگرانی کا سامنا کرنا پڑا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام بھی انہی حالات میں سامرا میں محدود حیثیت میں رہے اور ان پر سخت توجہ رکھی گئی۔ مشکلات، قید و نظر بندی اور صبر جمیل امام عسکری علیہ السلام کا دورن امامت کئی مشکلات و پریشانیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان پر مسلسل نگرانی، زمانے کے حکمرانوں کی طرف سے احترام و سختی دونوں کا سامنا کرنا پڑا۔ امام نے اپنی حقیقی سرگرمیاں اور عوامی رہنمائی ادی حد تک خفیہ انداز میں جاری رکھی۔ اب کی صحافت و خطوط مخصوص حلقوں کے ذریعے اہل علم تک پہنچتے رہے۔ اس سب کے باوجود امام نے تقو، صبر اور حکمت کی راہ اختیار کی، ظلم کے خلاف بردباری کے ساتھ موقف اختیار کیا اور عوامی سطح پر واضح اختلاف کو چالاکی و سنجیدگی سے نمٹا۔ امام کی تعلیمات اور اسلامی معاشرہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے امت کو رہبری کے ایسے اصول دیے جو عصر حاضر کے لیے بھی معنی خیز ہیں۔ علم و عمل کا امتزاج، علم کی قدر اور اس کے عملی اطلاق پر زور، اخلاقی اقدار، سچائی، امانتداری، عفو و درگزر اور نرماجتمہ، عفو و اتحاد، فرقہ واریت کے خلاف نصیحت اور امت میں اتحاد کے فروغ کی ضرورت، صبر و شکر، مشکلات میں صبر اور نعمتوں میں شکر ادا کرنے کی تلقین۔ یہ تعلیمات صرف فقہی مسائل تک محدود نہیں تھیں بلکہ معاشرتی، سماجی اور روحانی تمام شعبوں میں رہنمائی کرتی تھیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کا دور اور چیلنجز۔ امامت امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور سیاسی طور پر نہایت پیچیدہ تھا۔ عباس حکومت نے اہل بیت کی مقبولیت کو خطرہ سمجھا اور ان کی سرگرمیوں پر سختی سے نظر رکھی۔ اس صورتحال میں امام کو عوامی رابطے محدود اور مخفی رکھنے پڑے، لیکن باوجود اس اپنی امامت کے فرائض بڑے صبر اور حکمت کے ساتھ انجام دیے۔ اپنے شاگردوں اور وفاداروں کے ذریعے لوگوں کو دینی، اخلاقی اور فکری رہنمائی فراہم کی اور امت کے اندر علمی نشاط برقرار رکھا۔ شہادت اور اس کے اسباب۔ صفر 8 ربیع الاول وہ دن ہے جب امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہریلا بنایا گیا اور اپنے جام شہادت نوش فرمایا۔ رواتوں کے مطابق یہ سماجی و
सियासी साजिश का नतीजा था जिसका मकसद अहले बैत की मुअस्सिर मौजूदगी को ख़त्म करना था। कातिलाना साजिश को अक्सर अब्बासी दरबार से मंसूब किया जाता है क्योंकि अहले बैत की मकबूलियत और उनकी अवामी रहनुमाई हुकूमती मुफादात के लिए ख़तरा तसव्वुर की जाती थे। शहादत के पीछे जो असबाब हैं वो दर्ज झैल नुक्तों में खुलासा किए जा सकते हैं। 1. सियासी रकाबत। अहले बैत की मुआशरती मकबूलियत और हुकूमती ताकत के दरमियान तनाज़ा अलैहिस्सलाम। 2. नफ़रत अंगेज़ी और साजिशें। कुछ हल्के जिन्होंने अहले बैत की रसूख को कम करने की कोशिशें की। 3. इज्तिमाई दबाव। हुकूमती निगरानी, नज़रबंदी और सख्त पाबंदियां जो इमाम की सलातन रहबरी को मुतासिर करती थीं। उन उम्दा असबाब के बावजूद इमाम के किरदार और अब की शहादत ने उम्मत मुस्लिमा पर गहरे जज्बाती रूहानी असरात मुरत्तब किए। शहादत के बाद असरात और उम्मत में गम। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत उम्मत के लिए एक बड़ा सदमा थी। अब की कमी ने अहले बैत के मानने वालों में गम व अफसोस की लहर दौड़ा दिलकन। इसी गम के साथ साथ अब की तालीमात, उसूल और मकसद ने अवाम में नए वलवले और अज़्म को जन्म दिया। शहादत ने मुताद्दिद तर्ज अमल को जन्म दिया। आददाश्त अहले बैत की मजबूती। लोगों ने इमाम की याद को जिंदा रखा और अब के अक़वाल व अमाल को रवायत किया। रूहानी बेदारी। अब की शहादत ने लोगों को जालिम ताकतों के खिलाफ बेदार किया और उनके हक़ और सच के लिए खड़े होने की तलकीन का लुम व फ़िक्री तसलसल अब के शागिर्दों और मुक़ल्लिदीन ने अब के इल्मी ख़ज़ाने को अगले अदवार तक मुंतकिल किया। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का मीरासी मानी। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें कई अहम असबाक देती है जिन्हें असल हाजिर में भी अपनाया जा सकता है। 1. सब्र की अहमियत। मुश्किलात में साबित कदम रहना और गैर इखलाकी रद्द अमल से ग्रेज करना। 2. इल्म की कदर। इल्म हासिल करना और इल्म को अमल में लाना। 3. इखलाकी क़ियादत। ताकतवरों के सामने तहम्मुल और मज़लूमों के लिए आवाज़ बुलंद करना। 4. वफ़ादारी और ईमान। ख़ानदान, नबुवत से वाबस्तगी और दीन की हिफाजत का जज्बा। ये असबाक न सिर्फ मजहबी हलकों के लिए बल्कि हर मुआशरे और फ़र्द के लिए रहनुमाई का मूजिब है। मुआशरती व तारीख़ी तनाज़ुर में अहमियत। तारीख़ बताती है कि ज़ुल्म, साजिश और हुक्मरान ताकतें हमेशा से मौजूद रही हैं, मगर अहले बैत की कुर्बानियाँ रास्ता दिखाती हैं कि हक़ व सच हमेशा कायम रहते हैं। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत ये बावर कराती है कि सच्चाई और ईमानदारी की कीमत कभी सस्ती नहीं हो सकती, मगर उसका असर दूर रस और देरपा होता है। जिन लोगों ने इमाम की तालीमात को अपनाया उनके अंदर एक रूहानी इस्तिक़लाल पैदा हुआ जिसने आने वाली नस्लों में भी ज़िंदगी के उसूल संभाले। इस लिहाज से इमाम की शहादत तारीख़ी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ एक यादगार भी अमल नसाए और हम सब की ज़िम्मेदारी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के ताल्म को ऐन मिली सूरत में लाने के लिए चंद अमली नुक्ते दर्ज झैल हैं। इल्म व तहक़ीक़ को फ़रोग़ दें। दीनी और दुनियावी इल्म दोनों की कदर करें और इसे नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करा ख़लाक़ किरदार कायम करें। सच्चाई, दियानतदारी और अफ़ू व दरगुज़र की आदत को अपनाई। समाजी ख़यालात में ताउन, इख्तिलाफ़ात के बावजूद बाहमी एहतराम और इत्तेहाद की फ़िज़ा कायम करारदाश्त को ज़िंदा रखें। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियात की कुर्बानियाँ और तालीमात को ना भूली और अपने बच्चों तक पहुँचाना। रबीउल अव्वल का दिन हमें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत की याद दिलाता है। एक ऐसी शख्सियत जो इल्म, तक़ू और सब्र की आला मिसाल थी। अब की ज़िंदगी और शहादत हमें सिखाती है कि ज़ुल्म, कजरवी और साजिशें वक्ती फ़ायदा देती हैं, मगर हक़ की हकीकत और अहले बैत की सच्चाई हमेशा ज़िंदा रहती है। हमें चाहिए कि हम उनकी तालीमात को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नाफिज करें, उम्मत में इत्तेहाद और इल्म की तरवीज करें और मज़लूमों की हिमायत के लिए कदम बढ़ाएं। इमाम की ज़िंदगी से जो दर्स हमें मिलता है वो ये है कि ईमान, सब्र और इल्म के रास्ते पर कायम रहकर ही हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। दुआ अल्लाह ताला हमें अहले बैत अतहार की इत्तिबा करने, उनकी संत पर अमल करने और अपने अंदर इल्म और तक़ू की रोशनी को फ़रोग़ देने की तौफ़ीक दे। उनकी शान में दुरूद और सलाम हमेशा जारी रहे। मुख़लिसाना तहरीर बराए आददाश्त इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम 08 रबीउल अव्वल। मक़दमा अस्सलाम अलैकुम। इस मज़मून में हम 08 रबीउल अव्वल औम शहादत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के मौजू पर तफसील से रोशनी डालेंगे। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम अहले बैत अतहार में
سے ایک عظیم مقام رکھنے والے امام تھے جن کی زندگی خدمات اور شہادت نے اسلامی امت پر گہرے اثرات مرتب قیاس مضمون کا مقصد امام کی سیرت زمان خدمت حالات میں اجتماعی شہادت کے واقعات اس کے اسباب و آثار اور آج کے دور کے لیے ان کے پیغام کو بیان کرنا ہے زندگی کا مختصر تعارف امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسادت 232 ہجری میں ہوئی تاریخی روایات میں کچھ فرق پایا جاتا ہے آپ امام علی النق اور حضرت سیدہ ثناء اللہ علیہا کی آئندہ نسل میں جنم لینے والے سنلام ولایت کے 11ویں امام ہیں آپ کو لقب عسکری اسی وجہ سے ملا کہ آپ کا ایک بڑا حصہ عسکریہ سامرا میں رہا جہاں عباسی حکومت نے اہل بیت کی نگرانی کے لیے آپ کو وہاں محدود رکھا امام عسکری علیہ السلام کا دورن امامت اسلامی تاریخ کے مشکل اور نقاہت والے ادوار میں سے کہ محاصرہ نظر باطل اور حکومتی پابندیوں نے امام کی زندگی کے بیشتر پہلوؤں پر اثر ڈالا مگر یہ تمام مشکلات امام کی علمی روحانی اور جماعتی خدمات میں رکاوٹ نہ بن سکے زمان حکومت و سیاسی حالات امام حسن عسکر کی ولایت کا زمانہ عباسی خلفاء کے سخت موقف کے ساتھ منسلک تھا عباسی دربار کو اہل بیت کی شہرت و اثر و رسوخ سے خطرہ محسوس ہوتا تھا اس لیے امام عسکری علیہ السلام کو خانہ جنگی اور عوامی مداخلت سے روکنے کے لیے سامرا میں نظر بند رکھا گیا اس زمانے میں امام نے اپنا علمی و روحانی کام خفیہ اور محدود طریقوں سے جاری رکھا تاکہ عوام تک ہدایت کی روش پہنچ سکے اسی دور میں شیعہ اور اہل بیت کے چاہنے والے سخت آزمائشوں سے گزرے مگر اس کے باوجود امام کی علم و حکمت نے لوگوں کے ایمان کو مضبوط کیا امام حسن عسکر کے علم و کردار کی خصوصیات امام حسن عسکر اپنی زہد تقو علم اور حکمت کے لیے معروف تھے اپنے شیعہ فکر کی فقہی اور کلامی بنیادوں کو مضبوط کیا اور احادیث و اصول دین کی تشریح میں اہم خدمات انجام دیں آپ کی علمی مجالس میں اہل علم فقہا اور عام لوگ رغبت سے شرکت کرتے تھے آپ اپنے اخلاق میں انتہائی اعتدال صبر و برداشت اور عدل کے مظاہر تھے ساتھ ہی آپ کی تربیت کا ایک اہم پہلو معاشرتی اخلاقیات بھائی چارے اور فقان شریعت کے عملی اطلاق پر زور دینا تھا شہادت کا واقعہ اسباب و پس منظر تاریخی روایات کے مطابق امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت 08 ربیع الاول کو واقع ہوئی مختلف تاریخی ذرائع میں تاریخ کا اندراج معمولی اختلافات کے ساتھ ملتا ہے مگر عوامی روایت اسی تاریخ کو معتبر مانتی ہے شہادت کے اسباب میں مختلف عوامل پیش نظر ہے ایک جانب حکومتی ستم و خوف اور دوسری جانب داخلی ناساستگیاں اور زہریلا خوراک شامل بتائے جاتے ہیں بہت سی روایات میں کہا جاتا ہے کہ عباسی دربار نے امام کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے زہر کا استعمال کیا اور اسی زہر سے آپ شہید ہو گئے بعض تاریخی حوالوں کے مطابق آپ کی طبیعت کمزور ہو گئی اور اب اس دنیا سے دائمی رابطہ قطع کر گئے شہادت کا اصل سبب ہر طرح کے سیاسی مقاصد حسد و ریاکاری اور اہل بیت کے مخالف ناپاک عناصر کے بغض کو مانا جاتا ہے شہادت کے سماجیوں عقیدتی اثرات امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت نے شیعہ امت میں گہرا صدمہ پیدا کیا ان کی وفات نے محبین اہل بیت کو ماتم اور غم میں مبتلا کر دیا مگر اسی غم کے ساتھ اہل ایمان میں ثابت قدمی استقامت اور قربانی کا جذبہ بھی پیدا ہوا شہادت نے امام کے روکاروں کو مزید منظم اور متحد کیا تاکہ وہ امام کے پیغام کو زندہ رکھ سکیں اس واقعہ نے اہل بیت کے خلاف حکومتی مظالم کو عوامی سطح پر واضح کیا اور اس ظلم و ستم کے خلاف شعور پیدا کیا امام عسکری علیہ السلام کی علمی میراث اور مکبن فکری اگرچہ امام کی زندگی میں عبوری رکاوٹیں تھیں مگر اپنے علم و فقہ تفسیر و حدیث اور کلام میں ایسا قیمتی خزانہ چھوڑا کہ آنے والی نسلوں نے اس سے استفادہ کیا امام کی طرف سے ترک کی گئی تحریریں قول اور مراقبات نے امام معصوم کی ملکوتی بصیرت اور عملی رہنمائی کی تصویر کھینچی آپ کی علمی میراث نے شیعہ فقہ کو مستحکم کیا اور لوگوں کو صحیح اسلامی طرح عمل سکھایا امام حسن عسکری علیہ السلام کا امام زمانہ کے سلسلے میں کردار شیعہ عقیدہ کے مطابق امام عسکر اپنے جانشین اور امام غائب حضرت ولی اثر اروانہ لطراب مقدمہ الفدا کے والد آواس نقطۂ نظر سے امام عسکری علیہ السلام کا مقام اور اہمیت مسلم ہیئت کی تربیت حفاظت اور مستقبل امت کے لیے کی گئی تیاریوں کا بڑا مقصد اس غیبت کی بنیاد ڈالنا تھا اپنے عہد میں ایسا نظم و نسق قائم کیا جس نے غیبت کے دوران عوام کو رہنمائی کے قابل اداروں اور نمائندوں کے ذریعے تربیت داس حوالے سے آپ کی حکمت و تدبیر اہل تشیع کے
لیے باعث رہنمائی بنی شہادت کے بعد کی سیاسی و سماجی کیفیت امام کی شہادت کے بعد عوام میں غم و غمزدگی کے ساتھ ساتھ جرت و استقامت بھی بڑی اہل بیت کے چاہنے والوں نے اپنے امام کی شہادت کو ظلم کے خلاف بغاوت نہ سمجھتے ہوئے اسے دین اسلام کی حفاظت کے لیے قربانی سمجھا ہے۔ قربانی آئندہ ادوار میں بھی اہل بیت کی عزام اور جہل مسلسل کی علامت بنکومت نے بھی بعض اوقات ظاہری ریاکاری سے کام لیا مگر عوام کے دلوں میں اہل بیت کی محبت مزید پکی ہو گئی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے پیغام کی عصری ترجمانی آج کے دور میں امام عسکر کے پیغامات کو زندہ رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ ان کے بنیادی پیغام میں تقوی، علم کی طلب، صبر، استقامت اور عدل شامل ہیں۔ موجودہ دنیا میں جہاں سیاسی انتشار، معاشرتی عدم توازن اور اخلاقی بگاڑ عام ہے، امام کے یہ پیغامات ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ خصوصاً نوجوان نسل کے لیے امام کی سرتن عملی ایک نمونہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم امام کی تعلیمات کو روزمرہ کی زندگی میں نافذ کریں، مثلاً اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کو سمجھیں، علم کی طلب میں محنت کریں اور ظلم کے خلاف پرامن مگر ثابت قدم راستہ اپنائیں۔ امام عسکری علیہ السلام کی شہادت پر روایات ماتم و عزاداری۔ شیعہ روایات میں امام کی شہادت پر ماتم و عزاداری ایک معتبر روحانی اظہار کے طور پر منائی جاتی ہے۔ مجالس یادداشت، مرثیے، تعزیتی محافل اور زارات مخصوص اس محبت و عقیدت کا اظہار ہیں جو محبین اہل بیت اپنے امام کے لیے رکھتے ہیں۔ یہ محافل نہ صرف غمزدگی کا اظہار ہیں بلکہ ایک تربیتی عمل بھی ہیں جو امت کو اہل بیت کی تعلیمات سے جوڑے رکھتا ہے۔ علمی و تحقیقی نکات اور تاریخی حوالہ جات۔ تاریخی حوالوں میں بعض اوقات تاریخ ولادت اور شہادت کے اندراجات میں معمولی اختلاف ملتے ہیں مگر عوامی روایت 08 ربیع الاول کو اوم شہادت کے طور پر مندرج کرتی ہے۔ تحقیق و تحقیق کے میدان میں یہ ضروری ہے کہ متنوع تاریخی کتب، روایات اور معاصر محققین کی آرا کو یکجا کر کے جامع تصویر پیش کی جائے۔ علمی نقطۂ نظر سے شہادت کی وجوہات عباسی حکومتی پالیسیوں اور امام کی محدود حرکتوں کا بغور مطالعہ آئندہ نسلوں کے لیے روشنی کا باعث ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شخصیت سے متعلق چند اہم پہلو: تقوی و پرہیزگاری۔ اب کاف چھوٹی زندگی زہد و تقوی کی مثال تھی۔ علمی قابلیت، اپنے فقہ و حدیث میں اہم خدمات انجام داد، انتظام تدبیر، اپنے دور محدود میں بھی عوام کی رہنمائی کے لیے مؤثر طریقے اپنایاتف تربیت، اپنے اہل بیت کی محبت و وابستگی کو عام کیا اور امن و بھائی چارہ کی تعلیم دی۔ نتیجہ اور سفارشات برائے جدید دور: امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت امت مسلمہ کے لیے ایک سنگ میل ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حق و انصاف کے لیے قربانی دینا کتنا ضروری اور مقدس ہے۔ آج جب دنیا مختلف چیلنجز، غلط فہمیاں اور انتشار کا شکار ہے، امام کے پیغامات ہمارے لیے مشل راہ ثابت ہوں گے۔ چند عملی سفارشات درج ذیل ہیں۔ 1. علم و عمل کا امتزاج۔ امام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علم حاصل کریں اور اسے عمل میں لا۔ تحمل و صبر۔ مسائل کا حل نفرت اور شکوک کے ذریعے نہیں بلکہ صبر اور حکمت سے تلاش کریں۔ 3. اتحاد و بھائی چارہ۔ اہل بیت کی تعلیمات کو معاشرتی بھائی چارے کے فروغ کے لیے استعمال کریں۔ 4. روایات کی حفاظت۔ امام کی سیرت کو کتابت، تحقیقی مقالوں اور تعلیمی نصاب کے ذریعے نوجوان نسل تک پہنچائیں۔ خاتمہ: امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت 08 ربیع الاول نہ صرف ماضی کا تاریخی واقعہ ہے بلکہ ایک زندہ درس ہے جو ہر دور میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ان کی زندگی نے دکھایا کہ اللہ کی راہ میں صبر، علم اور قربانی ہی حقیقی کامیابی کے راستے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس عظیم واقعے کو صرف تاریخ کا ورق نہ بنائیں بلکہ اس سے سبق حاصل کر کے اپنی ذاتی و اجتماعی زندگیوں میں بہتری لائیں۔ آخر میں سلام و درود عرض ہے امام حسن عسکری علیہ السلام پر اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔